ابو حفص عمر بن خطاب مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور تاریخ میں سب سے اہم تھے۔ اسلام کی شخصیات میں سے ایک عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور وہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد آپ نے 23 اگست 634 عیسوی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو تخت سنبھالا۔ عمر بن خطاب ایک عظیم عادل حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دربار میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یکساں انصاف فراہم کیا اور یہ ان کے لقب کی ایک اور وجہ تھی۔ عمر بن خطاب عرب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ عمر کا تعلق بنی عدی سے تھا جو قریش کے ایک خاندان تھا جو مکہ عرب میں ایک قبیلہ تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ 634 سے 644 تک خلیفہ رہے۔ ان کے دور حکومت تک عربوں نے پوری ساسانی سلطنت اور 2/3 رومی سلطنت کو فتح کر لیا تھا۔ عمر بن خطاب ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ ان کی خلافت کے دوران عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیا گیا۔ 51,030 مربع میل یروشلم پہلی بار عمر بن خطاب کے دور حکومت میں فتح ہوا، جس نے پوری ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً 1/3 حصہ اسلامی سلطنت کے کنٹرول میں لے لیا۔ عمر بن خطاب کی مہارت، جرأت اور عسکری صلاحیت نے 2 سال سے بھی کم عمر کے عرصے میں پوری ساسانی سلطنت کو فتح کر لیا اور اپنی سلطنت اور اس کی سرحدوں کو وسیع کر لیا۔ رعایا کی عام ضروریات کی دیکھ بھال اور دیگر امور میں خوشگوار انداز اور مہارت اور ذمہ داری کے ساتھ سلطنت وہ اپنی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بن خطاب کا لقب فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے اور کنیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے کی اولاد سے تھے جبکہ عمر رضی اللہ عنہ عدی کی اولاد سے تھے۔ عمر 681 میں قبیلہ قریش کے ایک فرد بنو عدی کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خاندان کا کام مختلف قبائل کے درمیان صلح کرانا تھا۔ آپ کے والد کا نام خطاب ابن نفیل اور والدہ کا نام فاطمہ بنت حشام تھا جو کہ قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ پیسے کے لحاظ سے ایک متوسط خاندان تھا۔ اپنی جوانی میں عمر نے اپنے والد کے اونٹوں کو مکہ کے گرد چرایا۔ ابن نفیل کے لقب ان کے والد میں ان کی حکمت کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ اس وقت لوگ مشکل سے پڑھ لکھ سکتے تھے لیکن عمر نے کم عمری میں ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ قبیلہ قریش نے بھی کشتی اور تلوار کا استعمال سیکھا۔ وہ ایک اچھا مقرر تھا اور اس کی ذہانت کے پیش نظر اسے اپنے والد کے وفات کے بعد قبائل کے درمیان صلح کرانے کے کام پر مقرر کیا گیا تھا۔ زندگی کا رت شروع کرنے کے لیے اس نے تجارت شروع کی اور اس مقصد کے لیے رومی سلطنت اور ساسانی سلطنت کے پاس گئے۔ عمر پہلے اسلام کے خلاف تھے اور دوسرے قریش کی طرح پرانے مذہب پر تھے۔ ایک دن اسے بتایا گیا کہ اس کی اپنی بہن اور اس کے شوہر مسلمان ہو گئے ہیں۔ عمر اس کے گھر گیا اور اسے ملامت کی، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن کے کچھ الفاظ پڑھ کر سنائے جس سے وہ اسلام قبول کر گئے۔ وہ ایک بہادر آدمی تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن نے ان کو قرآن کے لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب صحابہ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو انہیں دروازے پر روکا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کا کہا۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اسلام قبول فرمایا۔ عمر بن خطاب سے پہلے مسلمان صحابہ کرام نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے۔ عمر کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نے کھلا اعلان کیا کہ اگر کسی ماں نے کوئی بیٹا جنا ہے تو مجھے روک کر دکھائے، آج کے بعد تمام مسلمان کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کی وجہ سے باقی مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاروق کا نام دیا جس کا مطلب ہے امتیاز کرنے والا۔ وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے۔ وہ نسب نامہ، سپاہی، کشتی اور تقریر میں بہترین تھے۔ ان کے والد اور دادا عمر تمام عظیم النسب دان تھے۔ وہ عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی سخت مخالفت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے اس لیے انہیں مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ سب نے خاموشی سے ہجرت کی لیکن آپ کی ہمت اور ایمان نے آپ کو چپکے سے ہجرت کرنے کی اجازت نہ دی۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لے کر کعبہ کا طواف کیا اور کفار کی
مجلس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو اس کے بچے یتیم ہوں، اگر میں ایسا کروں تو وہ مکہ سے نکل کر میرا راستہ روک دے گا، لیکن کسی کافر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کا راستہ روک سکے۔ آپ کو مدینہ میں قبیلہ بنو سلیم کے سردار عتبان بن مالک کو آپ کا بھائی قرار دیا گیا۔ 622 ہجری میں مدینہ میں اسلام کو پسند کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا، جسے پھر یثرب کہا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ چھوڑنے کا کہا۔ مسلمان رات کو خفیہ طور پر مدینہ کی طرف کوچ کر رہے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو بتا دیا اور دن کے اجالے میں مدینہ چلے گئے اور کہا کہ جو اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو طوائف بنانا چاہتا ہے وہ مجھے روک لے۔ مدینہ میں زندگی۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا مضبوط قلعہ قائم ہونے کے ساتھ ہی مدینہ اور گرد و نواح میں اسلام تیزی سے پھیل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مہاجرین اور مدینہ کے باشندوں کے درمیان صلح کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو محمد بن مسلم کا بھائی بنایا۔ اس نے عمر قریش کے ساتھ جنگیں بھی لڑی۔ 625 میں عمر کی بیٹی حفصہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے اہم تھے۔ صلح حدیبیہ میں عمر رضی اللہ عنہ ان کے امن کے کاغذ پر دستخط کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ 628 میں خیبر کی جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک کے لیے اپنی جائیداد بطور عطیہ دی۔ 631 عیسوی میں عمر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج پر گئے۔ 8 جون 632 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا سہانا تھی اور ان کے دلوں کی بات نہ مانی گئی۔ اس مشکل وقت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے الفاظ کی تلاوت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رسول تھا، ان سے پہلے رسول فوت ہو چکے تھے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ ان الفاظ سے عمر کو کچھ سکون ملا اور انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ عمر کی سیاسی حکمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سامنے آئی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دفن نہیں کیا گیا تھا اور مدینہ کے انصار نے اگلے سردار کے منتخب کرنے کے لیے مدینہ کے پرانے باشندوں کی ایک گروہ کو جمع کیا۔ اس کی اطلاع مسلمانوں کو دی گئی اور ابو عبیدہ، ابو بکر اور عمر مجلس میں گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بلا مبالغہ کہا کہ خلیفہ کو مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ کافی دیر تک گفتگو جاری رہی۔ عمر نے چالاکی سے لوگوں کو ابو بکر کو خلیفہ بننے پر آمادہ کیا۔ خلافت کا قیام عمر رضی اللہ عنہ چند دیرپا کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ قبائلی عربوں کا ایک خلیفہ کے تحت جمع کرنا آسان نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں ابوبکر کے مشیر تھے۔ عمر نے خالد بن ولید کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب بغاوتوں کا ناکام بنایا اور انہیں ایک قوم اور ملک کی طرف لے جانے کی مشکل ترین کام کی راہ پر ڈال دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب قبائل الگ ہو چکے ہوتے اور تاریخ ان سے آج گزر چکی ہوتی۔ یمامہ میں تقریباً 300 حافظوں کی موت کے بعد عمر نے کہا کہ قرآن لکھ دیا جائے۔ 634 عیسوی میں اپنی موت سے کچھ دیر پہلے ابوبکر نے مسلمانوں کو عمر اپنا جانشین مقرر کرنے کا مشورہ دیا۔ عمر جرات، سیاست، دانشمندی، ذہانت اور دوسروں کو فکر کرنے والے ایک معروف سیاستدان۔ 22 اگست 634 عیسوی کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ قرار دیا گیا۔ عمر نے اپنی سیاست کی بنیاد خلیفہ بننے اور غریبوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے پر رکھی اور وہ کامیاب رہے۔ اس نے ان عربوں کو رہا کیا جو عرب جنگوں میں قید ہوئے تھے۔ اپنی حکومت میں اس نے اپنے ملک کے صوبوں میں تقسیم کیا۔ گورنر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد صوبوں کو اضلاع میں تقسیم کر دیا گیا۔ تقریباً 100 اضلاع اس کے صوبوں میں تھے۔ ہر صوبے کے گورنر حسب ذیل تھے: چیف سیکرٹری، فوجی سیکرٹری، ریونیو کلیکٹر، پولیس چیف، خزانہ افسر، قاضی۔ ہر گورنر کی تحریر طور پر مقرر کیا گیا تھا اور اس تحریر ہدایت دی گئی تھی اور گورنر کو مسجد میں کھڑے ہو کر گورنر کی دی گئی ہدایت پڑھ کر سنانے کی ضرورت تھی۔